अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज से 6 साल पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस अदालती रास्ते से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से निकाला गया था, आज उसी अदालती रास्ते से, उसी अदालती दरवाजे से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत में वापसी हो चुकी है। नाअहली अहलियत में तब्दील हो गई है, लेकिन इस नाअहली को अहलियत में तब्दील करवाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज गालिबन अपना बहुत बड़ा सियासी नुकसान कर चुकी है। वोट को इज्जत दो का बयानिया कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी नाअहली, अपने कायद की नाअहली को अहलियत में तो तब्दील करवा लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम इस तमाम प्रोसेस के दौरान अब उनके साथ खड़े हैं? क्या वो अट्रैक्ट होंगे? क्या वो इस सवाल के लिए उनके दिल में गुंजाइश है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुसलसल करते रहे कि मुझे क्यों निकाला? सवाल ये है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों निकाला गया, तो आज ये सवाल अभी भी बरकरार है, और वो बरकरार है इमरान खान की सूरत में कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि उनके लीडर को, बानी चेयरमैन को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ऐसा ही है? क्या पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही चलना है? ये सवाल आज भी पाकिस्तान के मीडिया की स्क्रीनों की ज़ीनत है। पाकिस्तान के अवाम के जहनों में ये सवाल मौजूद है कि इमरान खान क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी दौरान हमने देखा कि गुज़श्ता जो अभी वीकेंड गुजरा है, इस पर पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि एक फ़ैसला दिया था, कुछ रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि इलेक्शंस के हवाले से कोई शकूक व शुबहात ना पैदा किए जाएँ। अगर किसी के दिल में कोई शक है, शुबा है, तो वो बीवी से बात करे, टीवी पर बात ना करे। और इस हुक्मनामे की, इन रिमार्क्स की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। गुज़श्ता 4 दिनों से जिस शख्स ने भी टीवी स्क्रीन को ऑन किया, एक ही बहस है, एक ही मौजू है कि क्या इलेक्शंस अपने वक्त पर हो पाएंगे। इलेक्शंस पोस्टपोनमेंट के हवाले से बाज़गश्त, सरगोशियाँ, अफवाहें, चैमगोइयाँ शहर इक़्तिदार में चल रही हैं, और इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद मंजूर की, और अजीब व गरीब करारदाद थी। कोरम पूरा नहीं था, पेश करने वाला भी मुस्लिम लीग नवाज का, उसको अपोज करने वाला भी मुस्लिम लीग नवाज का, तहरीक इंसाफ का रुकन चुप बैठा रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन ने कोरम की निशानदही नहीं की। वो ये कहते हैं, फिर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, और फिर मौलाना फजलुर रहमान JUIF के सरबराह जो रोज़े अव्वल से गालिबन यही समझते हैं कि इलेक्शंस उनको सूट नहीं करता। वो 6 माह से, जब तारीख भी नहीं आई थी कि फरवरी में इलेक्शंस होने हैं, सर्दियों का हवाला नहीं मौजूद था, वो उस वक्त से ये बात कर रहे हैं। वो ये चाहते थे कि गुज़श्ता असम्बली, उसकी मुद्दत में कोई तोसी करवा दी जाए, साल 2 साल ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे। और आज मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि उनके मौक़िफ़ की अक्कासी की है सेनेट की करारदाद ने। क्या पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो पाएंगे? ये सवाल शद्दोमद से टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर उठाया जा रहा है, और इसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब का इस्तीफ़ा, उसके हवाले से बहुत सारे लोग ये दावा करते हुए नज़र आए कि इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट का मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर जो करीबी ज़राए हैं उमर हमीद साहब के, वो ये बता रहे हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, और तबीयत की ख़राबी की वजह से, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें इस अहम तरीन वक्त में। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा 5 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भिजवाया, जिन्होंने उन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया और इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। अब इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ ख़ासतौर पर जब इंटरनेट की बंदिश हुई, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पाकिस्तान के लोगों को अब इतना अंदाज़ा हो गया है कि अगर कोई मावराए आइन इक़दाम हो तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो जाम होते हैं। 99 के सीन्स लोगों को याद हैं। तो कल जिस वक्त इंटरनेट की बंदिश हुई, पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स ने काम करना ख़त्म किया, रुका, और इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन हुआ, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को ये लगा कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए वो बहुत अरसे से ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे। लेकिन मामला था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक फ़ंड रेजिंग इवेंट कर रही थी। फ़ंड रेजिंग इवेंट में पैसे कितने इकट्ठे हुए, ये बात इममटीरियल है। असल बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान, निगरान हुकूमत, जिसने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करनी है, यकसा मौक़े फराहम करने, एक ऐसा इलेक्शन करवाना है जिसके ऊपर एक एतमाद का इजहार किया जाए तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से। उस हुकूमत ने दूसरी मरतबा
الیکشن شیڈول آنے کے بعد انٹرنیٹ جو ہے اس کو بند کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے پہلے آن لائن جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور پھر یہ فنڈ ریزنگ اور مینیفیسٹو لانچ کا ایونٹ تھا۔ کیا ان آپٹکس کے ذریعے، ان اقدامات کے ذریعے پاکستان میں آنے والے انتخابات کو بین الاقوامی برادری کی نظر میں کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جمعرات کی شام دی اکانومسٹ، دنیا کا ایک جانا مانا جریدہ، موقر جریدہ، اس میں سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے منسوب ایک گیسٹ ایسے چھپا، اور اس گیسٹ ایسے کی، اس آرٹیکل کی بازگشت ابھی بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل مچا رہی ہے۔ وہ معاملہ جس نے جمعے کے روز غالباً ڈائی ڈاؤن ہو جانا تھا، کوئی بھی آرٹیکل اتنا عرصہ جو ہے وہ موضوع بحث نہیں رہتا، لیکن ہمارے نگران وزیر اطلاع جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کو کاؤنٹر کریں گے، اور کاؤنٹر کرنے کے چکر میں فائر بریگیڈ آیا، اور فائر بریگیڈ نے آگ کے اوپر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ تقریباً 9 مرتبہ اب تک، جمعرات سے اب تک، دی اکانومسٹ اس آرٹیکل کو ری پوسٹ کر چکا ہے، ٹویٹ کر چکا ہے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، اور بہت ہی فنومنل قسم کی اس کی ریچ ہے۔ کئی لاکھ ری پوسٹ ہو چکے ہیں، لاکھوں، 500,000 سے زیادہ اس کی لائکس ہیں، اس کے اوپر کامنٹس چل رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس سے آج سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ آرٹیکل وہ اون کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، تو عدالتی محاذ جو ہے وہ گرم ہے۔ سیاسی منظرنامے پر کیا چل رہے ہیں، ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما خلیل طاہر سندھو صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز کیونکہ آج مسلم لیگ نون کا دن ہے تو خلیل طاہر سندھو صاحب سے کریں گے۔ سندھو صاحب، میاں صاحب کی اہلیت میں تبدیل ہو گئی، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ کتنا بڑا بوسٹ ہے، اور ان کی سیاست کو میاں صاحب کے، جن کو آپ پوسٹر بوائے کہتے ہیں کہ نون لیگ کے کراؤڈ پولر وہ ہیں، ان کے سیاسی منظرنامے پر بطور پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ آنے سے آپ کی جماعت کو، آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے، بیرسٹر صاحب بھی اور شرمیلا صاحب بھی بڑی قابل احترام ہے، آپ بھی بڑے ہیں۔ یہ 7 رکنی بینچ نے آلریڈی ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس نااہلی کے کیس کو جو ہے یہ بڑا جو بینچ سے دیکھے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ وٹ واز دا مسٹیریس مسٹری ایز اے لا کر رہا ہوں کہ 5 رکنی بینچ نے اوپر عمر عبد الحق صاحب نے، جنہوں نے بعد میں فیصلہ ماڈا کے کیس میں لکھا کہ یہ ڈریکونین لا ہے، یہ بلیک لا ہے، اور اس کو بحال کر رہے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے تاحیات جو تھا وہ نہر کر دیا۔ اسی طرح جہانگیر گرین صاحب کو جو بھی جس طرح سے بھی وہ باتیں چلی ان کو بھی نہر کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حق اور انصاف اور قانون کی اور آئین کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے، اس میں کسی ایک بندے کا فائدہ نہیں۔ اور یہ کہاں پہ لکھا ہے، جس طرح سارے ریمارکس بھی ہوتے رہے، ویسے بھی ایز اے پریکٹسنگ لائر کہ ایک عام جو بندہ ہے 302 والا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اور پھر 62 ریسز کو ہم ملا کے پڑھیں گے نا، کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن علیحدہ تو نہیں پڑھا جا سکتا، ایڈجسٹا پوزیشن ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل غیر فطری اور ان ہیومن جو تھا یہ ججمنٹ تھی، اور اس کو اگر ختم کر دیا، اور اس سے بڑے بینچ نے کیا، کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے کہ اگر اس سے بڑا بینچ کسی اور فیصلے بھی، کیسرانی صاحب کا جو تھا کیس، اور اس میں جو اگر ختم کیا گیا ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ کسی کا اور باقی جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے، وہ تو دیکھے نہیں، وہ تو کارکردگی کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ 8 فروری جو ہے وہ ہمارے ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ 2017 تک میاں نواز شریف صاحب نے کام کیے، یا جو بھی پاکستان میں ترقی کی، ہمیں یہ ایمان، ہمارا جو پرسیپشن ہے، لیگل پرسیپشن بھی اور ویسے بھی پولیٹیکل پرسیپشن، ہم نقوی صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحالی کا دور رہے گا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ 9 جو فروری کا سورج ہے، کیونکہ میاں نواز شریف خوشحالی کا پیغمبر ہے، اور آپ دیکھیں جب بھی آتے ہیں تو پھر انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے، لوگوں کو جابز ملتے ہیں، کام ہوتے ہیں لوگوں کے۔ یہ نہیں ہوتا اگر آپ شور مچائے جائے کہ ہم 1 کروڑ گھر دے دیں گے، 50 لاکھ نوکریاں دے دیں گے، اور ابھی پھر اس طرح کے جھوٹے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی اس طرح سے نہیں ہوتا، جس طرح روٹی کپڑا مکان کا بڑا پرانا ایک ہے اپنا نعرہ تھا۔ یعنی ہو تو یہ اس حوالے سے جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے۔ دوسرا، آپ نے کبھی اپنے انٹرویو میں بات کی لکی صاحب، میں بسد احترام آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو دلاور خان تھا، یہ کبھی پی ایم ایل میں تھا، اب وہ پی ایم ایل این میں نہیں تھا، وہ کافی دیر سے چھوڑ چکا تھا، اور ریسنٹلی بھی ہے وہ باپ پارٹی ہے، پتہ نہیں کس میں ہے۔ اور ریسنٹلی جب صادق سنجرانی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، تو اسی دلاور خان صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا۔
तीसरे नंबर पे इस करारदाद की मैं 3 दफा ऑलरेडी पार्लियामेंट में रह चुका हूँ, मिनिस्टर भी रह चुका हूँ 2 दफा। इसकी कोई भी किसी किस्म की कोई उस एम्बट में नहीं आता कि इसकी कोई आईनी हैसियत हो या कानूनी हैसियत हो। ये बिल्कुल इसका काम, हम भी बहुत करारदादें पास करते तो हैं। सिंधु साहब फिर क्या वो करारदादें जो उमर अता बंदियाल साहब के चीफ जस्टिस होते हुए इसी पार्लियामेंट ने पास की थी इलेक्शंस ना करवाने की, और उस पर हमें याद है कि बहुत सारी तकारीर भी हुई थी, जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बात की गई थी कि उनको रेप्रीमांड किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। क्या उन करारदादों की कोई कानूनी हैसियत, कोई लीगल बाइंडिंग थी, कानूनी हैसियत तो थी? जी, इसलिए मैं उनको कह देता हूँ, उस वक्त जो करारदादें पास हुई वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास हुई, और उसमें कभी इसमें सर 2/3 कहाँ थी? सर प्लीज एक मिनट, इसको प्लीज मुझे क्लैरिफाई कर। सर 227 बनता है 2/3, तो 2/3 कैसे थी ये करारदाद? 60 जो भी शहीद साहब फरमा रहे हैं, ठीक है उस बात की, लेकिन इसमें तो ये हुआ ना, देखिए आइन जो 104 मेंबर्स है टोटल, 100 सेनेट के मेंबर है दूसरे, और 4 माइनॉरिटी से जो किए थे अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 4 सेनेटर्स, तो माइनॉरिटी से भी 4 सेनेटर्स लिए जाएंगे। उसमें 25 या 26 जो था वो कोरम होना चाहिए था। बेहतर तो ये था, मैं हमारे लिए भाई हैं, जो भी हमारा मुस्लिम लीग का भाई है अपनान, बेहतर तो ये था कि वो स्पीच से पहले अगर जब वो करारदाद पेश होने लगी थी तो कोरम पॉइंट आउट कर देते, क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर यही कहते हैं कि अगर आप कोरम पॉइंट आउट करते हैं तो सबसे पहले गिनती होगी, उसके बाद कोई और कार्रवाई होगी। बेहतर होना तो ये चाहिए। अच्छा सिंधु साहब आई कम बैक ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ करारदाद। मैं जरा पहले ये नाहली वाला मामला, मियां साहब का ये जो खत्म हुआ है, जहांगीर तरीन साहब भी अहल हो गए हैं, इमरान खान का क्या बनेगा, इस मामले को जरा निपटा लें, फिर आपके पास वापस आते हैं ये करारदाद वाले मामले पर। बैरिस्टर साहब, जो तनकीद हो रही है ना इस फैसले पे, वो सिर्फ ये हो रही है कि मियां साहब 21 अक्टूबर को आए, मियां साहब को जिस तरीके से निकाला गया उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं कि एक जल्दी थी, एक उजलत थी, पहले से एक डिसीजन लोगों ने लिया हुआ था, कुछ लोगों ने कि नवाज शरीफ को निकालना है पाकिस्तान के सियासत से, और नतीजा पहले से मालूम था, और सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई के बाद वो सब कुछ अचीव कर लिया गया। लेकिन आज भी तनकीद ये है कि नतीजा पहले से मालूम था कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से तमाम केसेस ख़त्म होने हैं। 21 अक्टूबर को वो वापस आए, तमाम उनके रेफरेंसेस ख़त्म हुए, उनमें वो बरी हुए। तोशा खाना वाले मामले पर जो गाड़ी लेने का मामला है, लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं, और ताहयात ना अहली। ये जो टाइमिंग है इसकी, आपको लगता है कि ये टाइमिंग वाज़े करती है कि पर्सन स्पेसिफिक इंसाफ, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन और पर्सन स्पेसिफिक, यानी कि एक शख्स के लिए पाकिस्तान में आईनी तरामीम, ये कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है? एनोरो की जजमेंट में ना, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड। इसको जरा बिगर पिक्चर पे ले जाते हैं। आपने मेरे से पहले ही बात कर दी। एज फार एज टुडेज जजमेंट इज कंसर्न, मैं इससे एग्री करता हूं। इससे मोरिकात तो आपने डिस्कस कर दिए, वी टोटली एग्री विद दैट। ये 62, 63 इसीलिए डाले गए थे कि सियासत को कमज़ोर किया जाए और सियासतदान को कमज़ोर किया जाए, और इसके मोजिद जो थे उनका टारगेट ही सियासत थी। कि आप मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर ना आज के केस तक देख लें कि हु इज़ इन चार्ज। दूसरी बात ये है कि आपने फैसला करना है, फैसला इस मुल्क ने, सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ताहयात नाअहली एक बेसिक जो इवन जो बनाने वाले थे ना, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने 62, 63 आपके आइन में डाला, जबरदस्ती डाला, उनकी सोच में भी ताहयात नाअहली नहीं थी। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, उनकी भी एक बेसिक इंटरप्रिटेशन, जिस तरह आपने पहले कहा कि उस बेंच को, जो 5 मेंबर बेंच था, उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई कि नो मैटर व्हाट आपने करना है। मौलवी मुश्ताक की दुश्मनी थी जुल्फ़कार अली भट्टो के साथ, तो वो कहाँ तक उनको ले गए। साकिब निसार की कोई मसला था, वो कहाँ तक ले गए। खोसा साहब का कोई मसला था नवाज शरीफ के साथ। तो हमें इस चीज़ से निकलना है, लेकिन साथ मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप यहीं तक रहेंगे, इससे आगे नहीं चलेंगे। मैं आगे जाऊंगा। उसकी वजह क्या है नकवी साहब जी, आगे आपको जाना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि कोई बंदा डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, वो मनसब को सामने रखकर फैसला करेगा। मेरी और तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मनसब पीछे चला जाता है, ज़ाती मसाइल सामने आ जाते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट
یہ 6-1 کا ڈیسیجن ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ انٹرپریٹیشن 62-63 کی جو فریمر تھے ان کے دماغ میں بھی یہ نہیں تھی. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن کب تک مسائل کا شکار ہم کب تک ہیں کہ جب تک میں نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پہ, جب ہم اپنی ذاتیات سے ہٹ کر ڈیسیجن کریں گے. انصاف کرنا بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. ہم نے ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا, ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا, جوڈیشل انٹرونشن دنیا کی تاریخ میں جو پاکستان سپریم کورٹ میں آج کل ہو رہی ہے نا, دنیا کی تاریخ میں جوڈیشل انٹرونشن کیا ہوتی ہے کہ وکیل کو آپ نے چانس دینا ہے ٹو سبمٹ ہز سبمیشن وداؤٹ انٹرپشن. That's not happening. لوگ آج کل تو لائیو بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا نہیں ہو رہا. اینڈ دس از انپریسیڈنٹڈ. مطلب اگر چلو میں اور آپ تو آئیں اس ملک میں رہ رہے ہیں نا, چلے ہم نے تو بہت کچھ دیکھنا ہے, عجیب بھی دیکھنا ہے. دنیا کے لوگ جو دنیا کی مختلف جورسڈکشن میں پریکٹس کر رہے ہیں, جو آپ کو کسی حوالے سے جانتے ہیں, آپ کے کلاس فیلو ہیں کہ انگلینڈ میں آپ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں, ان کے لیے بھی حیران کن بات ہے کہ اتنی جوڈیشل انٹرونشن ہو رہی ہے. لیکن ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے. صحیح. بیرسٹر صاحب آئی ول کم بیک ٹو یو. شرمیلا فاروقی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں ہے, کیمپین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جلسے کرتی ہوئی, کارنر میٹنگز, ورکر کنونشن. میرا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو کیونکہ ان کے لیے حالات مختلف ہیں وہ بھی کر رہی ہوتی. اگر ان کو موقع ملا ہوتا, مسلم لیگ نون جو ہے وہ سارے پروسیس میں ابھی تک انہوں نے جلسوں وغیرہ کا سلسلہ شروع نہیں کیا. پہلے تو مجھے یہ کامنٹ کر دیں کہ یہ جو آج میاں صاحب کی نااہلیت میں تبدیل ہوئی ہے, پیپلز پارٹی لاڈلا بھی کہہ رہی تھی میاں صاحب کو, ڈیل کی باتیں بھی کر رہی تھی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ انسٹال کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو. پہلے ایک 18ویں ترمیم میں پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہوئی اور تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی جو ہے وہ راہ ہموار کی گئی. پھر ایک قانون سازی ہوئی جس قانون سازی کے تحت یہ تاحیات نااہلی 5 سال میں تبدیل ہو گئی الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے ذریعے. اور اب جس پروسیس کے ذریعے میاں صاحب کو انصاف ملا ہے, آئی ایم ونس اگین سیئنگ کہ جو 2017 میں ہوا تھا, میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ طریقہ کار غلط تھا. سوال میرا یہ ہے اور تنقید یہ چل رہی ہے کہ جو 2023-24 میں میاں صاحب کو انصاف ملا ہے, یہ بھی کوئی درست طریقے سے نہیں ملا. اس میں بھی ایک عجلت نظر آتی ہے. جی شکریہ نقوی صاحب. بہت سارے سوالوں کے جوابات خود ہی دے دیے ہیں. دیکھیے, انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار, انڈیپینڈنٹ اخبارات, بہت سارے دانشور جو اس ملک میں ہیں, وہ خود ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو حالات اور معاملات نظر آ رہے ہیں ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ ایک بار پھر کسی قسم کی کوئی سلیکشن ہونے جا رہی ہے. اور اگر ایسا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے, کیونکہ اگین لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو جائے گا, بیلٹ پہ ڈاکہ پڑ جائے گا, ملک میں بے چینی ہوگی, افراتفری ہوگی, پھر وہی ماحول ہوگا جو 2018 میں تھا, پھر کوئی نہ کوئی آر ٹی ایس بیٹھ جائے گا. اور ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے تمام معاملات چل رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کوئی اسکرپٹ کے تحت چل رہے ہیں. تو یہ شاید آر ٹی ایس بٹھانے کی بھی اس دفعہ ضرورت نہ پڑے, یہ پہلے سے ہی تمام معاملات جو ہیں جوڑ توڑ ہو رہی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں آج کے فیصلے پہ. دیکھیے, ان پرنسپل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تا حیات نااہلی کسی بھی لا میکر کے لیے اٹس اگینسٹ ہیومن رائٹس, اور کسی بھی سیاستدان کو اگر تا حیات لائف ٹائم کے لیے سیاست سے باہر کر دیا جائے فار واٹ ایور ریزن, ٹھیک ہے, چاہے اس نے غلطی بھی کی ہو, تو بھی وہ غیر مناسب ہے, کیونکہ معافی کا راستہ تو اللہ بھی دیتا ہے, اور درستگی کا راستہ ہمیشہ انسان کے لیے, مخلوق کے لیے کھلا ہوتا ہے. تو ان پرنسپل ہم اس فیصلے کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے, ہائیسٹ جوڈیشل فورم ہے, اور یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی, سزا ہوئی, 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن, ایک پورا ٹرم ہے جس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے, وہ مناسب ہے. ہاں, میاں صاحب کے لیے اور چند ایک لوگوں کے لیے یہ ضرور اس وقت الیکشن سے 1 ماہ قبل پہلے ہی آیا ہے, تو بالکل یہ فائدہ مند ہوگا. خواہش, گزارش اور التجا اور امید یہی ہے کہ اس ملک میں بہت سے لوگ انصاف کے منتظر ہیں, مختلف مقدمات میں. کسی کا کوئی زمین کا مسئلہ چل رہا ہے, کسی کا کوئی قتل کا مسئلہ چل رہا ہے, کوئی ریپ کیسز چل رہے ہیں, ان میں فیصلے آنے, ان کو بھی ایسے ہی فوری اور سستا انصاف مہیا ہو, کیونکہ عدالت ہی وہ فورم ہے جہاں پر ہم انصاف کے لیے جاتے ہیں نا, چاہے
कोई भी मुकदमा हो, कोई भी केस हो, जब कहीं से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। तो जिस तरीके से ये मामलात उठाए गए हैं वो भी बाकी मामलात उठाए, और मैं समझती हूँ कि शायद जस्टिस ईसा साहब की सरबराही में बहुत सारे ऐसे फैसले अवाम के लिए भी आए हैं जो उनकी बेहतरी के लिए हैं। देखिए, इंसाफ अगर हो रहा है ना, अगर 20 साल बाद किसी को इंसाफ मिले तो कोई फायदा नहीं है उसका। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 20 साल अगर आप इंसाफ के तलबगार हैं, तड़प तड़प के आपके सही। बच्चे कहीं चले गए, घरों में बहुत सारे पिटिशंस का इंतकाल हो जाता है, तो वो अगर हो तो कोई, मैं खुद अपने मेरे वालिद साहब का एक मुकदमा है प्लॉट का इंतजार के, मेरे वालिद साहब का 2 साल पहले इंतकाल हो गया। 14 साल से वो मुकदमा लड़ रहे थे, किसी ने कब्जा कर लिया प्लॉट के ऊपर, आज भी वो चल रहा है, और शायद न जाने मेरी जिंदगी में भी उसका फैसला हो। तो ये चीजें हैं कि हम सब इंसाफ के तलबगार हैं। मैं समझती हूँ कि अदालत ही वो फोरम है जहां से रिलीफ मिलना चाहिए, और ये रिलीफ मैं समझती हूँ दिस शुड बी रिगार्डेड एज अ गुड रिलीफ फॉर लॉ मेकर्स। सही। शर्मिला आइन फारूकी के अंदर साहबा, भी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर एक उभाम था जिसको अदालत ने आज खत्म कर दिया। सही। शर्मिला फारूकी साहब, अदालत ही वो फोरम है जहां से इंसाफ मिलना जो है और मिलता हुआ नजर आना चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या अदालत ही वो फोरम है जहां से पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन मिलेगा, या आइन की किताब और कानून भी कोई मैटर करता है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे, एक सब्ज़ रंग के सरवर्क वाली किताब है, उसका जो उसको आईने पाकिस्तान कहा जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत हमारी रियासत बताती है कि इस तरीके से आपका मुल्क चलाया जाएगा। वो मेरे साथ किया गया, हर शहरी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का, और उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुल्क कैसे चलना है। उसके प्रियम्बल में इब्तदाइये में लिखा हुआ है कि तमाम हाकमियत खुदा की ज़ात की है, और मुमलिकत खुदादाद में अथॉरिटी जो है उसको इस्तेमाल करेंगे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, उसके लिए इंतखाब ज़रूरी है। फिर इंतखाब के लिए लिखा हुआ है कि अगर जो पार्लिमान है वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो जाती है तो 60 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं। फिर उसमें यह भी लिखा हुआ है अगर वक्त से पहले तहलील हो जाती है तो फिर 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं। अब फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में गुज़श्ता 1 साल से गैर मुंतखब सेलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हुए हैं, और इलेक्शंस के हवाले से किसको सूट करता है किसको सूट नहीं करता इलेक्शन, ये बात ज़्यादा मुकद्दम गर्दानी जा रही है। सियासी जमातें अपनी लिए साजगार और मुवाफिक हालात देख कर ये फैसला कर रही हैं इलेक्शन होना चाहिए या नहीं। गुज़श्ता बरस हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको इलेक्शन सूट नहीं कर रहा था, उनके कायद नाअहल थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो चाहते थे कि उनके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाए और उनके रास्ते का कांटा और पत्थर निकल जाए इमरान खान, और वो हो गया। अब नून लीग कह रही है कि इलेक्शन हो जाए, पीपल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन हो जाए, सब कह रहे हैं, JUIF कह रही है कि नहीं, और फिर कुछ नादीदा किस्म की चीज़ें और हाथ जो हैं वो कह रहे हैं कि हरकत में है कि इलेक्शन ना हो। करारदाद आ गई सेनेट में और फिर उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, फिर उसकी कॉपीज़ भिजवा दी गई, 2 महीने में उसकी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई। सिंधु साहब फरमाइए, ये करारदाद, ये इलेक्शन पोस्टपोनमेंट की बातें आपके इंतहाई कलीदी इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, पहले तो ये बताएं आप उनको मुतालबात में जान देखते हैं, आपको लगता है कि ये कोई ग्राउंड्स हैं इनफ के जिसके तहत इलेक्शंस को डिले किया जा सके? इससे भी वर्स्ट नकवी साहब हालात आए हैं। जब मोहतरमा शहीद हुई हैं तो उसके बाद भी थोड़े दिनों के लिए 27 डेज के लिए या कुछ दिनों के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए थे, और इंटरनेशनल अगर सिनेरियो देखें, जो हमारे कोवेनेंट है या कन्वेंशन हैं या बाकी जिस जगहों पर भी इलेक्शन होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, इससे भी अजीब हालात आते हैं। और पाकिस्तान में तो कभी भी अच्छी कोई सूरत हाल नहीं रही अपना आइन की या किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की, इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब काबिल एहतराम है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर आप किस तरीके से आप इंटरनेशनल जो है वो वादे करेंगे, और किस तरह से आप अपने मुल्क को आगे चलाएंगे, किस तरह से आप जो आपके जो अपना फाइनेंशियल अदारे हैं उनसे बातें करेंगे, इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। आपका GST+ स्टेटस है, उसको आप कैसे आगे लेके जाएंगे, ये सारे मुआहदे इलेक्टेड गवर्नमेंट से आएंगे। दूसरा, ये करारदाद जो आप बार बार बात कर रहे हैं नकवी साहब,
اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی کانسٹیٹیوشنل اس کی حیثیت نہیں ہے کسی قسم کی. جیسے بھی ہوئی جو بھی ہوا واٹ ایور, اس سے جمعے والے دن کیونکہ 2 دن کے لیے پروروگ ہونا تھا, سیشن جو تھا وہ جانا تھا آگے, ملتوی کرنا تھا, پروروگ کر دیا بلکہ, تو اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ ویسے ایک چوشا جو ہے یہ چھوڑا گیا. مجھے نہیں ذاتی طور پہ, میں نہیں اس کو ذاتی طور پہ میری شاید وہ اتنی نہیں ہے پہنچ یا سوچ یا اپروچ کہ میں پہنچ سکوں کہ یہ کیوں آئی, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی بھی جماعتیں جو میجر جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سر مسئلہ یہ ہے تحریک کہ میں انصاف, آپ سے آج تو اگری کر رہا ہوں آپ کی بات سے کہ اس قرارداد کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے اور آئین جو ہے وہ مقدم ہے, لیکن گزشتہ برس آپ ہی لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان 25 کروڑ عوام کی ول کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر ان کے نمائندوں نے قرارداد دے دی کہ 21 ارب روپے الیکشن کے لیے جاری نہیں کرنے, اگر انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن پورے ملک میں ایک ہی دن کروانا ہے جو آئین کی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا, تو ان نمائندوں کی, اور وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کورم بھی پورا نہیں ہوتا تھا. 252 بل تو آپ نے اس وقت پاس کیے جب کورم پورا نہیں تھا. آج قرارداد بھی ایک ایسے سینٹ سے پاس ہوئی ہے کہ جس میں کورم پورا نہیں تھا, 14-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پاس کر دی. میرا مسئلہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے جس کی وجہ سے یہ گزشتہ سال جو دلائل دیتے رہے اس کی وجہ سے آج ہمیں اس سچویشن کا سامنا ہے. بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں جی نقوی صاحب کہ یہ جو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی ہو, میں ہوں یا کوئی اور ہو, جس طرح بھی بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے, جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں, اور شمیلہ فاروقی صاحبہ فرما رہی تھی, جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں کیا ساری سنائے ان کے لیے اور سارا کچھ. میں ذاتی طور پہ اس چیز کی جو آپ بار بار مجھے بتا رہے ہیں, اگر پھر ماضی میں جائیں گے تو پھر ماضی سے تو اور بہت کچھ نکلے گا. 2017 میں اگر ماضی میں جائیں گے تو آپ کو وہ ڈیتھ پنشمنٹ کا کیس یاد آ جائے گا رانا ثناء اللہ خان صاحب کا, کہ ان کو مطلب 15 کلو ہیروئن ان پہ ڈال دے گی. آپ کو ماضی میں جائیں گے تو پھر میاں نواز شریف کے سامنے جو تھا ان کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو تھی اور قدر ٹھکرے کرتی تھی جیلوں کی, کبھی کہیں. اس لیے ماضی کو تھوڑا سا بھولنا پڑے گا, اور ابھی آگے جا کے اس کو برائٹ فیوچر کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. جو میاں نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر والے جلسے میں فرمایا تھا کہ آپ وقت آ گیا کہ سب مل کے کام کریں, اور عام آدمی جس کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا ناممکن ہو چکا ہے اس کو لے کے آئے. دوسرا بھی شبیرہ صاحبہ فرما رہی تھی انتہائی ادب کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا الیکشن میں, کوئی آر ٹی آئی سسٹم نہیں بیٹھے گا, لیکن میں تو زرداری صاحب کی بات پہ زیادہ اعتماد کروں گا, جنہوں نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں کہا کہ ایک تو بلاول جو ہے وہ انٹرینڈ ہے, کا بیٹا ہے, اس کو بھی ترمیم بہت کرنی پڑے گی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا. اس میں پھر ان سے پوچھا گیا کہ پنجاب کے لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں, افضل چاند صاحب بھی یہ کہا, تو ان کو کیا پتا ان کی کیا حیثیت ہے, الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اور صحیح. سندھو صاحب I'll come back to you. شرمیلا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ یا OIC سے بھی قرارداد لے آئے, الیکشن تو ہوگا اور 8 فروری کو وقت پر ہوگا. سوال آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہ لیجسلیشن کی جس کے تحت نگران حکومت کو وہ اختیارات مل گئے جو نگران حکومتوں کے پاس نہیں ہوتے, وہ لمبے عرصے تک چلیں, 2 سال بھی چلیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایک منتخب پارلیمنٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے جو مردم شماری ہے اس کے اوپر فیصلہ دیا, 5 اگست کو آپ لوگ اس کا حصہ تھے, جس کے تحت یہ الیکشن کا پروسیس ڈیلے ہوا, اور اب آپ نون لیگ کو صرف مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. آپ اس تمام کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں, اور یہ بلاول صاحب کی تقریر تھی کہ جو ججز الیکشن کروانا چاہ رہے تھے اس وقت اس کے حوالے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کو بلائیں اور استحقاق کمیٹی میں ان کو ریپریمانڈ کیا جائے. نقوی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس وقت ہمارا ڈسکشن کیا ہونا چاہیے؟ الیکشن سے 1 ماہ قبل واٹ شوڈ وی بی ڈسکسنگ؟ ماضی میں کیا ہوا, نہیں ہوا, کیا ہوا, اس پہ ہم بہت دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کس طریقے سے ہوا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جو الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی, جو الیکشن کے شیڈیول کا مطالبہ کر رہی تھی, کوئی اور جماعت نہیں کر رہی تھی. کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا, سب یہ کہہ رہے تھے اگر چند ایک دن یا چند ایک ماہ یا چند ایک ہفتہ اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی واز دا اونلی ون دیٹ واز ڈیمانڈنگ الیکشنز. ہمارا ہی ڈیلیگیشن ECP گیا تاریخ مانگنے کے لیے. بہرحال تاریخ آ گئی سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد. کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے. چلیں آ گئی, اس کا بھی خیر مقدم ہوا. اب پچھلے 2-3 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی جماعت آن گراؤنڈ نہیں ہے. یہ الیکشن لڑ کون رہا ہے اور کس
लड़ रहे हैं, लग रहा है सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं वर्कर कन्वेंशन। आपको मियां साहब नजर आ रहे हैं क्या? आपको पीएमएलएन से कोई और नजर आ रहा है क्या? आपको एमक्यूएम नजर आ रही है क्या? आपको पीटीआई नजर आ रही है, एएनपी है, जेयूआईएफ है और दीगर जमातें, जमात इस्लामी, तो कोई नजर नहीं आ रहा। मंशूर किसी का सामने नहीं आ रहा। हमने तो 10 नकाती एजेंडा दे दिया है, वो जो इस वक्त आवाम की जरूरत है, आवाम चाहती है तालीम सबके लिए हो, आवाम चाहती है कि बिजली की नरखों में वो फ्री। शर्मिला साहब, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई वेट फॉर इट टू इम्प्रूव। मैं बैरिस्टर साहब के पास चला जाता हूँ, जैसे आपका कनेक्शन इम्प्रूव होता है आई विल कम बैक टू यू। बैरिस्टर साहब, ये वो तो नहीं हो गया व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड? गुज़िश्ता बरस जो दलाइल दिए जा रहे थे पीडीएम और उसमें शामिल और उसके इत्तेहादियों की तरफ से कि इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, आज वो अब कुछ सीन्स क्रिएट होंगे और मुस्तकबिल में ये सारा मामला हॉन्ट करेगा इन सियासी जमातों को आने वाले दिनों में भी कि इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, वजह ये हो रही है कि नो वन इज़ इंटरेस्टेड इलेक्शन में, कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए और एग्जैक्टली 1 महीना रह गया। हम वकील इलेक्शन लड़ते हैं बार का, हम पूरा हर साल बार के इलेक्शन होते हैं, हम पूरा साल, मेरे पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि ये कैंपेन सही नहीं चलाता, हाई कोर्ट किया था। तो कोई पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे स्टेटमेंट दे रही हैं, किसी ने कैंपेन स्टार्ट नहीं की। और जहाँ तक इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस होती ही नहीं है ना। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ मिला हुआ था। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी मैंने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज ए पर्सन आई एम गोइंग टू बी वेरी शॉक्ड कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए, क्योंकि किसी तरफ से कोई नीयत नहीं है, किसी तरफ से किसी बंदे की पॉलिटिकल पार्टी किसी की नीयत नहीं है कि 8 तारीख को इलेक्शन हो जाए। ठीक है, आप पीटीआई की हालत देख लें, उनके किसी बंदे के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, दे ऑल वेंट टू द हाई कोर्ट, वहां से कुछ एक्सेप्ट हो रहे हैं। ये पहली बार। बैरिस्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, क्या साल 2023 में पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया? बुरे तरीके से। उसकी सहूलतकारी किस किसने की? उसकी सहूलतकारी जिसके हाथ में आई की, हर बंदे ने अपनी नाक को प्रोटेक्ट की है। पाकिस्तान या पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान की अवाम, किसी का मंजूर नज़र नहीं था। हर बंदे ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बचाने के लिए, पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, किसी बंदे ने ख्याल नहीं किया। मैं मतलब एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, छोटा वकील हूँ। इतनी बुरी हालत जजमेंट्स की। बैरिस्टर साहब, मुझे इस बात के ऊपर अगर बुला लिया गया तो आई होप कि आप मुझे लीगल हेल्प करेंगे। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) के तहत मुकदमा सुनते हुए 14 मई को इलेक्शन करवाना चाह रही थी, एक फैसला आया था हाफिज कुरान के मामले पर 20 इजाफी नंबरों पर 184(3) के तमाम मुकदमात रोक दिए जाएं। क्या वो भी आइन तोड़ने की सहूलतकारी थी? बिल्कुल ऐसे ही था ना। देखिए ना, 184(3) को मैं एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, देखिए 184(3) क्या होता है? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स परटेनिंग टू पब्लिक इंपॉर्टेंस। सही। तो वो लार्जर पिक्चर की डिस्कस करता है। तो उसमें जो टेक्निकल इश्यूज क्रिएट किए गए, वो 4-3 की बहस और वगैरह वगैरह, वो जो देखे ना, वो तो क्रिएट किए गए। आपने देखे, वजह ये हो रही है नकवी साहब, अगर हम हल्फन एक बात करें ना, तो इस मुल्क में आपको, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको बता सकता हूँ कि 184(3) के हक में, 184(3) की मुखालफत में आपको सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स मिल रही होती हैं। ये आपने करना क्या, इस मुल्क में ट्रेजेडी ये हो गई है कि देखें ना, 184(3) को अगर आपने चेंज ही करना था तो वो भी सिंपल लेजिस्लेशन से कभी चेंज नहीं हो सकती। तो जस्टिस अतर मिनल्ला जब ये कहते हैं कि 7 नवंबर के बाद गुजरने वाला हर दिन आइन शिकनी है और आइन शिकनी तसव्वुर होगा, तो इस आइन शिकनी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अगर वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी और आइन शिकनी करने वालों की निशानदेही करके उनको सज़ा नहीं देगी, तो हम क्या समझेंगे? हम यही समझेंगे ना कि जनाब अदालत ने, देखिए ना, अगर अदालत, इंडिया के एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपकी अदालतें, आप ऑर्डर दे रहे हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ?
دیکھیں نا آج کل کی حالت میں فار ایگزامپل ایز اے وکیل اگر بات کر رہا ہوں, اگر مجھے یہ اعتبار نہیں ہے کہ میں کسی کورٹ میں جا کے ریلیف دے سکتا ہوں, تو میرے پاس کیا رائٹ بنتا ہے کہ میں آپ سے فیس لوں. عدالتوں کا کام ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس, عدالتوں کا کام ہے قانون اور آئین کے تحت, اور کسی عدالت کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی اس کی جورسڈکشن نہیں ہے ایکسیپٹ پرووائڈڈ ان دا کنسٹیٹیوشن. تو جب عدالت نے کو کنسٹیٹیوشن ہی آئین کا اختیار دیتا ہے کسی چیز کو جج کرنے کا, تو ان کا اختیار یہی بنتا ہے کہ آپ نے عدالتوں. شرمیلا صاحبہ کا وہ کنیکشن ٹھیک ہو گیا ہے. پلیز شرمیلا صاحبہ آپ اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کیجئے. سوری وہ انٹرنیٹ کے ڈسٹرپشن کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا سلسلہ. دیکھیں میں یہ گفتگو کر رہی تھی کہ اس ملک میں اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشنز میں جانا ہے, اگر آپ نے عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنا ہے, تو آپ کو عوام میں تو جانا پڑے گا نا اپنا منشور لے کے. اس وقت کوئی جماعت ماں سوا پیپلز پارٹی کے ہے نہ اپنا منشور لے کر آئی ہے. اس وقت عوام کیا چاہتی ہے؟ جو پیپلز پارٹی نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے کہ تعلیم سب کے لیے, صحت کی سہولیات, تنخواہوں میں دگنا اضافہ, BISP کے زمرے کو بڑھانا, اسی طریقے سے یوتھ کے حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ, جاب پلیسمنٹس, اسی طریقے سے کسان کارڈ, مزدور کارڈ, بھوک مٹاؤ پروگرام, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت عام آدمی کی ضرورت ہے. کوئی یہ آپ کو نہیں بتا رہا ماں سوا پیپلز پارٹی کے کہ اگر الیکشن جیت کے وہ اقتدار میں آئے تو مسائل کیسے حل کریں گے. لوگ یہ سننا چاہتے ہیں, لوگ یہ نہیں سننا چاہتے کہ آج آپ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس سے ہوا ہے, آج آپ کا الائنس کس سے ہوا ہے, آج کس کی نااہلی ختم ہو گئی ہے. یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم ووٹ دیں گے, ہم ان لوگوں کو چنیں گے جو وعدے کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں, ان کو اقتدار میں لائیں تاکہ وہ ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈیں. صحیح. لیکن اس وقت تو ڈسکشن ہی کچھ اور ہو رہی ہے نا. ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم واحد جماعت ہیں جو اس وقت الیکشن میں جا رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں. سامنے والے تو ڈرائنگ. شرمیلا صاحبہ مجھے کوئی بریک لینی ہے. آپ کی گفتگو آپ نے ہی کنٹینیو کرنی ہے بریک کے بعد, کیونکہ صدیقی صاحب جو مسلم لیگ نون کا منشور بنا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا بلاول اناؤنس کر رہے ہیں یہ منشور تھوڑی ہوتا ہے. منشور تو کچھ اور ہوتا ہے جو ہم دینے والے ہیں. آپ ہی سے پوچھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شرمیلا صاحبہ, بریک سے پہلے بات چل رہی تھی, عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی صرف میدان میں ہم جلسے کر رہے ہیں, تو بلاول جو ایجنڈا دے رہے ہیں یہ 10 نکاتی ایجنڈا, اس کو منشور تھوڑی کہتے ہیں. منشور تو وہ ہے جو نون لیگ لے کے آئے گی. اللہ کرے وہ منشور ان کا الیکشن سے پہلے آ جائیں. ایسا کون سا منشور بن رہا ہے جو اب تک نہیں بن پایا؟ ایک طرف تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ 125 سیٹیں لے جائیں گے, الیکشن وہ لڑ نہیں رہے ہیں, منشور ان کا آ نہیں پا رہا ہے, تو الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ عوام میں تو ایک جلسہ نہیں انہوں نے کیا, نہ کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین ہمیں نظر آ رہی, کچھ نہیں نظر آ رہا ہمیں. میرا تو یہی التجا ہے, یہی گزارش ہے, شکوہ ہے. ہمیں تو الیکشن میں جا رہے ہیں, ہمیں تو وہ ماحول ہی نہیں مل رہا ہے الیکشن لڑنے کا, جہاں پر ایک جلسہ کراچی میں ہوتا تو ایک لاہور میں ہوتا, ایک بلوچستان کے اندر ہوتا. مطلب ایک ہم نے الیکشن دیکھے ہیں, جلسے ہو رہے تھے ڈیلی کی بیسس آپ کے لیے فیلڈ خالی ہے, آپ کے مقابلے میں فیلڈ خالی نہیں ہے. یہ فیلڈ خالی نہیں ہونا ہوتا نقوی صاحب جی, یہ ہوتا ہے بیک ڈور چینل سے کوئی ڈیل. اگر تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے عوام میں جانا ہے, عوام کو آپ نے متاثر کرنا ہے. ہم تو 10 نکاتی ایجنڈا لے ہیں, آپ کو نہ پسند ہو آپ اسے بہتر لا کے ہمیں دکھائیں نا. آپ کے پاس کیا فارمولا ہے, کس طریقے سے آپ اس ملک میں بھوک مٹائیں گے؟ یہ آپ نے پتہ کی بات کی. مجھے کس طریقے سے آپ یوتھ کو امپاور کریں گے؟ مجھے سندھو صاحب سے چھوٹی جانے کو تیار بیٹھی ہے. مجھے ذرا سندھو صاحب سے جواب لینے دیں. اس ملک کے اندر صحت کی سہولیات کو بہتر کریں گے؟ کس طریقے سے آپ کسان جو اس وقت پس چکا ہے, نہ یوریا خرید سکتا ہے, نہ DAP خرید سکتا ہے, نہ ہل چلا سکتا ہے, کس طریقے سے آپ اس کو سپورٹ دیں گے؟ کس طریقے سے آپ اس ملک میں ریونیو جنریشن کریں گے؟ کس طریقے سے آپ اس ملک کے اندر تعلیم کو عام کریں گے؟ پیپلز پارٹی بتا رہی ہے.
صحیح مجھے جواب لینے دیں, مجھے گھر بنا کے دے گی جو انہوں نے آلریڈی سندھ سے شروع کر دیا ہے. مجھے جواب لینے دیں سندھو صاحب سے. ایسا کیا فارمولا ہے آپ کے پاس, ایسے کون سا پلان ہے جس میں آپ اس ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام لے کر آئیں گے؟ مجھے سندھو صاحب سے جواب لینے دیں. سندھو صاحب, شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کرے آپ کا کوئی منشور الیکشن سے پہلے آ جائے. آپ مجھے بتائیں, یہ تو پہلا الیکشن ہے, میاں صاحب نے ابھی تک جلسہ سن رہے ہیں 22 جنوری کو کریں گے پہلا جلسہ مانسہرہ میں, تو یہ آپ نے خود کبھی ایسا الیکشن لڑا اس سے پہلے کہ جس میں وہ جو بڑی بڑی ریلیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جلسے ہو رہے ہوتے ہیں, لیڈر آتا ہے خطاب کر رہا ہوتا ہے, وہ دیٹ از مسنگ. الیکشن ایکٹیویٹی نارمل نہیں ہے جیسی ہوتی ہے یوزلی. دیکھیے نقوی صاحب, جو شرمیلا صاحب بار بار فرما رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی والے صرف کمپین کر رہے ہیں, باقی کوئی باہر نہیں نکل رہا. میرا کزن تھا, میں نے پوچھا اسکول میں کیا کرتے, کہتا جی میں ہیڈ ماسٹر ہوں. میں نے کہا ٹوٹل ٹیچر کتنے, کہتا جی میں اکیلا ہی ہوں. تو کہہ رہے تھے ہیڈ ماسٹر ہی ہونا تھا اور کیا, جب اور کوئی ٹیچر نہیں ہے. ہم نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پورے پنجاب میں اور پورے کے پی میں اور اس طرح بلوچستان میں ابھی پنجاب کی ہر ڈویژن میں اور ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ جلسے کیے ہیں اس سے پہلے. اور یہ منشور بھی جو ہے وہ کل تک آ جائے گا اور آپ دیکھیں گے اس منشور کو بھی, اور اگر اس کے مطابق آپ خود دیکھ لیں گے, کیونکہ یہ جو ہوتا ہے اپنا الیکشن کا سلسلہ, آپ بہت جلد اس کو سارا دیکھ لیں گے کہ مطلب یہ ہمارا سارا کام. اور آپ بھی اگر شرمیلا صاحبہ کو نہیں نظر آ رہا, میری بہن ہے لیکن میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہم تو ہر جگہ پہ ہماری ڈیلی میٹنگز ہیں, کارنر میٹنگز ہیں, پروگرام ہو رہے ہیں امیدواروں. ان کے اپنے 31 امیدوار انہوں نے صرف سندھ سے اناؤنس کیے ہیں, باقی ان کے امیدوار بھی اناؤنس ہو چکے. کل انہوں نے بھی مسالتی کمیٹی بنائی ہے کہ جا کے ہم لوگوں کے گھروں سے ملے. کل یہ جان صاحب بھی گھر گئے ہوئے تھے. اسی طرح جو منسٹر اپنا فرما رہے تھے شہید صاحب, وہ بالکل درست فرما رہے تھے کہ یہ جو اپنا 184(3) ہے اس کو تو ایک منڈی بنا دیا گیا تھا. مطلب جب بھی ایک اپنا ایک وائن کی بوتل پہ آپ اس کا خود نوٹس لے لیجیے 184(3) کے تحت. بیسیکلی تو یہ ایک فنڈامنٹل کیس ہے. درشن مسیح بنام سرکار جو ڈاؤن ٹراڈن پیپل ہوتے ہیں یا جو فنڈامنٹل رائٹس جن کے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے 184(3) ہوتا ہے. اور اس لیے منسٹر صاحب کی جو بات ہے وہ اسے آگے کرتا ہوں. دوسرے نمبر پہ بار بار اس بات کے منشور ہوئی ہے, کل آپ دیکھ لیں گے, کل یا پرسوں تک منشور بھی آ جائے گا اور 40 جلسے ہم پورے ملک بھر میں کریں گے, جس میں محترم نواز شریف صاحب بھی جائیں گے, شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے, محترمہ مریم نواز شریف, حمزہ صاحب, رانا ثناء اللہ, سارے ہر جگہ پہ اپنے اپنے جلسے کریں گے اور الیکشن بڑا پرامن بھی ہوگا. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے, چلیں جی 30 دن میں 40 جلسے, کل 30 دن میں 40 جلسے, کل آپ کا منشور آ رہا ہے. بیرسٹر صاحب, خان صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا دی اکانومسٹ میں, اس کی باز گشت باقی ہے, 3 سٹیپس ہوئے اس کے بعد. خان صاحب کہ بیسیکلی آرٹیکل کا مدعا یہ تھا کہ ہمیں غیر قانونی طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک تو ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بتایا کہ آزادی اظہار نہیں ہے ان کی, دوسرا انٹرنیٹ بند ہوا ان کی جماعت کے آن لائن فنڈ ریزنگ کے لیے, اور تیسرا آئی جی جیل خانہ جات صاحب کا بیان ہے جنہوں نے کہا کہ وہ تو ان کے جو بھی لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں ان کی تو ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو یہ جو آئین ہوتا ہے اور قانون ہوتا ہے, اس میں ایک کاؤنسل, ایک وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان جو کنورسیشن ہے اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. کانفیڈینشیل ہے وہ تو کانفیڈینشیل ہے. تو پھر یعنی کہ ہم نے ہر وہ کام کرا پچھلے اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ آرٹیکل ٹھیک لکھا ہے. دیکھیں آرٹیکل میں بات غلط کیا ہے, میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا نہیں ہے, کسی اور نے لکھا نہیں. آرٹیکل وہ دیکھیں نا, یہ اب جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں, اس کی سرکولیشن اتنی ہو گئی ہے کہ آپ جتنی مرضی قدغن لگا لیں نا, وہ آرٹیکل میں جو باتیں لکھی گئی ہیں, اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, جس طرح یہ جملہ تو بہت برے طریقے سے ایکسپلائٹ ہوا ہے, تو آپ نے ایک بات تو دیکھنی ہے نا کہ تحریک انصاف کو میں ان کا وکیل نہیں ہوں, نہ میں ان کی پارٹی کا ممبر ہوں, لیکن ابھی آپ دیکھ لیں نا ان کے ساتھ کیا قدغن نہیں ہوئی, کتنے کیسز چلے, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ عدالتوں میں, کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ میسج باہر چلا گیا ہے, اور میسج چلا بھی ایسا گیا ہے کہ ہر بندے نے, جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں, دے کین ریلیٹ ٹو اٹ نا, کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو الیکشن تحریک انصاف کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے, عدالتیں بھی ان کو وہ تحفظ نہیں پرفارم کر رہی, وہ نہیں دینے میں ناکام ہو چکی ہیں جس کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے. کون سے لوازمات ہیں جو انہوں نے 10 سیکنڈز ایچ, ایسے الیکشن ہوگا پاکستان میں استحکام آئے گا ایسا؟ ایک تو یہ الیکشن نہیں ہے, دوسرا اس الیکشن کے خطرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے بے چینی زیادہ بڑھے گی. شرمیلا صاحبہ, ایسے الیکشن ہوگا, کوئی فائدہ ہوگا اس ملک کا, یس اور نو؟ دیکھیے جی, اگر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے 2018 کا تو پھر ایسے الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو عوام کا ووٹ ہے
جو 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس میں سے تقریباً 65% جو ہے وہ یوتھ کا ووٹ ہے، آپ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. صحیح. سندھو صاحب لاسٹ 10 سیکنڈز، آپ کو سوٹ کرتا ہے ایسا الیکشن جس ماحول میں ہو رہا ہے؟ الیکشن کوئی ایسا ماحول، کوئی خراب ماحول نہیں ہے، صرف 36 شکایات آئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن میں کوئی الیکشن کمیشن کا وکیل نہیں ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ الیکشن بھی بالکل فیئر اینڈ فری ہوگا، اور انشاءاللہ 9 فروری ہے، میاں نواز شریف جب اقتدار میں آئیں گے. دوسرا یہ بار بار کرنا ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ حملے کرے جا کے فوج کے اداروں پہ، جی ایس پی پہ حملے کریں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر. سر پوائنٹ آپ کا آ گیا، وقت ختم ہو گیا. خلیل ہندو صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ، بیرسٹر شعیب رزاق، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان میں الیکشن 1 ماہ کے بعد ہونا ہے. ایک آئین کی کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی چیزوں کو مقدم سمجھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. میرا خیال ہے تمام حل اس ایک نسخے میں موجود ہے. اب تک کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.